سال ہو گئے اس کربلا کو بنے ہوئے. اچھا، گنگا کے کنارے ابھی بھی موجود ہے. اس عمارت کی تعمیر کو اس وقت 130 برس ہوئے تھے جب میں نے یہ لکھا تو اس وقت 130 سال ہوئے تھے جب میں نے لکھا، اور اب 171 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، صرف پھاٹک رہ گیا تھا کہ خادم حسین صاحب کا دفناً انتقال ہو گیا. اس کا باقی کام آپ کی زوجہ اور ہمارے دادا سید دیانت حسین کی نانی شمس النساء بی بی نے اس کام کو مکمل کرایا. خادم حسین صاحب کے حسب وصیت پھاٹک کی جوڑی سے متصل اندرونی صحن میں ان کو دفن کیا گیا تھا، جس کے اوپر سے ہر سال تعزیہ، جلوس علم اور جلوس کی تبرکات گزرتے ہیں. کربلا کی تاریخ روضہ خاص کی دیوار پر لکھی ہوئی ہے. کچھ اس طرح لکھی ہے: رکھنا عدو دین پہ مظفر علی مجھے، صدقہ بطول پاک و شہ مشرقین کا، سلطان کربلا کی زیارت نصیب ہو، خادم قدیم ہوں جو مزار حسین کا. ہجری 1266 اس کے سن نکلتے ہیں کہ جب یہ کربلا بن کر تیار ہوئی. اچھا صاحب، اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1900 میں، یعنی جب سن 1900 شروع ہو رہا تھا تو ہمارے دادا کی شادی ہوئی، اور دیانت حسین نقوی صاحب کی شادی میں میر انیس کے بیٹے میر نفیس لکھنؤ سے ولیمے کی دعوت میں مرثیہ پڑھنے کے لیے بلائے گئے، اور وہ مصطفیٰ آباد آئے. اور میر نفیس جو تھے وہ مچھو میاں کے گھر ٹھہرے تھے، لیکن مجلس انہوں نے دیوان خانے میں پڑھی تھی. اور دیوان خانے میں مجلس پڑھی تھی انہوں نے. مجلس پڑھنے کے بعد وہ پھر جب واپس ہوئے لکھنؤ تو راستے میں پٹی ہوتے ہوئے گئے، اور پٹی کی اس کربلا کو دیکھ کر میر انیس کے بیٹے میر نفیس نے کہا کہ اس کربلا کو دیکھ کے ہوتا ہے یہ یقین خادم حسین واقعی خادم حسین تھا. کربلا کی عمارت میر خادم حسین کی کمال عقیدت اور ذات حسین علیہ السلام سے خصوصی لگاؤ کی جیتی جاگتی تصویر ہے. اس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور گوہر مراد سے دامن و قبر کے واپس جاتے ہیں. کوئی سائل آج تک اس آستانے سے خالی ہاتھ نہیں واپس ہوا. یہ کربلا پٹی کی بستی سے نصف میل کے فاصلے پر لب دریا یعنی کہ گنگا کے کنارے واقع ہے. اس کی بنیاد دریا کی سطح سے تقریباً 50 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، یعنی دریا سے 50 فٹ اوپر یہ روضہ بنا ہوا ہے. اس کا رقبہ تخمیناً 2000 مربع گز ہے. اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا تمام پتھر دریائے گنگا کی آبی شاہراہ کے ذریعے یعنی کشتیوں پہ رکھ کر مرزا پور سے یہ پتھر لایا گیا تھا. پتھیرلا یعنی کہ پہاڑی علاقہ مرزا پور، وہاں کے پتھر لائے گئے تھے اور وہی اس روضے میں لگائے گئے تھے. عمارت کے اندرونی برآمدے کی چوڑائی اور طویل شہتیرے ہیں، سنگین ستون ہیں. چوکھٹ اور آستانہ اور ان کی تراش خراش آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. 8 محرم کو اس کربلا میں ایک بڑی مجلس اور حاضری ہوتی تھی. اس مجلس کا تمام اہتمام سید دیانت حسین صاحب مرحوم کرتے تھے، کیونکہ وہ میر خادم حسین کے سب سے بڑے نواسے اور کربلا کے متولی تھے. بعد میں کربلا کا کل انتظام انہوں نے دیانت حسین صاحب نے پٹی کے ایک انجمن کے سپرد کر دیا تھا، اور اب غالباً اسی انجمن کے زیر نگرانی اب بھی مجالس کا سلسلہ وہاں پر قائم ہے. یہ ہے چکر. بس ٹھیک ہے.